السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ سمندر میں بہت تیز طوفان آ گیا۔ کشتی ہچکولے لینے لگی۔ لہروں کے تھپیڑے کبھی اس کو ایک طرف کو گراتے تو کبھی دوسری طرف کو گراتے۔ تمام لوگ چیخو پکار کرنے لگ گئے کہ بس اب تو ہماری جان گئی، مگر حضرت ابراہیم بن ادھم جو تھے وہ چپ کر کے چادر لے کر سوئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے کہ ہماری جان پہ بنی ہوئی ہے، ابھی کشتی الٹ جائے گی اور ہم مچھلیوں کا کھانا بن جائیں گے، لیکن اس بندے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، یہ آرام سے سویا ہوا ہے۔ اس پر ابراہیم بن ادھم نے اپنے سر سے چادر اتاری اور کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو کیسا بندہ ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم مرنے کے قریب ہیں اور تو سکون سے سو رہا ہے۔ اس پر ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم نے آج اس کی نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی، تو اللہ ہماری بات کیسے مانے گا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اب میں اپنے اللہ سے گفتگو کرتا ہوں، اور انہوں نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، میں جانتا ہوں تو بہت طاقتور ہے، تو بہت قدرت والا ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی ہاتھ میں بادشاہی ہے، تیری ہی حکم سے کشتی پانی کے سینے کو چیرتی ہوئی اوپر چلتی ہے، یہی کشتی ہے جو رواں چلتی ہے۔ یا اللہ، تو نے کشتی کو الٹنے کے لیے یہ لہریں تو دکھا دیں، یہ طوفان تو بھیج دیا، لیکن یا اللہ اب وہ کمال دکھا کہ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے ہاتھ میں تو تمام بادشاہی ہے۔ یا اللہ، اب ہم پر رحم فرما اور ہمیں اس طوفان سے بچا لے، اور ہم پر اپنا فضل کر دے اور ہم پر اپنا رحم کر دے، کیونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمیں برائیوں سے بچانے والا ہے، تو ہی ہمیں پریشانیوں سے نکالنے والا ہے۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ طوفان رک گیا اور کشتی سموتھلی چلنے لگی۔ ہمیں بھی اپنے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور ہر پریشانی میں اپنے اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہمیں پریشانیوں میں بچاتی ہے، وہی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی رب کی ذات ہے، جو سینے میں آنے والے ایک خیال کو بھی جان لیتی ہے، جو آنکھ سے گرنے والے ایک چھوٹے سے آنسو کو بھی پہچان لیتی ہے، جو ہر پریشانی کو سمجھ جاتی ہے، جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ تمام دنیا مل کر اگر کچھ ہمارا بگاڑنا چاہیں تو نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے، اور تمام دنیا اگر ہمیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتی جب تک کہ ہمارا اللہ نہ چاہے۔ ہمارا ایمان ہمارے رب پر ایسا ہونا چاہیے کہ وہی ذات ہے جو ہمیں بچا لے گی اور ہمیں آخرت میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گی اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گی، بے شک۔ سبحان اللہ۔